ساتھیوں میرا سلام قبول کیجیے۔ آج میں آپ کے لیے آیا میں اردو پرائیویٹ فرسٹ ایئر کا ماڈل پیپر پارٹ 1 جس کا کوڈ ہے 163 لٹریری ٹریڈیشن آف اردو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا ایگزام 9 تاریخ کو ہے۔ سوال نمبر 1 اس میں اس ٹائپ کا آئے گا، دکنی اردو ادب کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو دکن بولتے ہیں آپ کے جنوب کو، جسے انگلش میں بولتے ہیں ساؤتھ انڈیا۔ تو ساؤتھ انڈیا میں اردو کس طریقے سے پھیلی، اس کے بارے میں کوشچن پوچھا گیا کہ ساؤتھ انڈیا میں اردو کس طریقے سے پھیلی۔ تو دکنی لفظ کے معنی، لفظ دکن سنسکرت لفظ دکشن کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی جنوب کی ہوتے ہیں۔ دریائے نرمدا نرمدا ندی کے پاس اور کوہ بندھیا چل کے جنوب کا تمام علاقہ دکن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے دکن کا علاقہ موجودہ ریاستوں آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک اور تمل ناڈو کے علاقے پر مشتمل تھا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اردو زبان اگرچہ شمالی ہند میں بڑھی اور نواح دہلی میں 12ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئی، لیکن اس کی ارتقاء کی منزلیں شمال کے علاوہ دکن میں بھی ملیں گی۔ اردو سیال حالات میں شمالی ہند سے دکن پہنچی اور اس نے آہستہ آہستہ وہاں کی مقامی بولیوں کے اثرات قبول کرتے ہوئے آزادانہ طور پر نشو و نما پائی۔ دکن میں اردو کی ابتدا۔ اب اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا انڈیا 4 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ۔ جو نارتھ انڈیا ہے اس میں دلی وغیرہ آتا ہے، اوپر والا علاقہ جموں کشمیر، دہلی، اور جو آپ کا ساؤتھ والا علاقہ ہے اس میں نیچے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، یہ سب علاقے آتی ہیں، ریاستیں آتی ہیں۔ تو اس میں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دہلی سے اردو ساؤتھ کی طرف کو گئی یا پھر ساؤتھ سے اوپر دہلی کی طرف کو آئی۔ تو دکن میں اردو کی ابتدا۔ بعض لوگ دکن میں اردو کی ابتدا علاقائی حملوں سے کرتے ہیں، لیکن بقول ڈاکٹر نصر الدین ہاشمی، علاؤالدین خلجی اور ملک کافور کے فتوحات دکن سے پہلے کئی صوفیاء کرام دکن کے مختلف حصوں میں سکونت اختیار کر کے اپنے اخلاق کے حسنہ کے باعث ہندوستان میں ہر دل عزیز ہو گئے تھے۔ ان کی تبلیغ و ہدایت جاری تھی۔ حاجی رومی اور ان کے سن لکھے ہوئے ہیں، سید شاہ مومن، بابا سید مظہر عالم، شاہ جلال الدین گنج رواں، سید احمد کبیر حیات قلندر، اور یہ آپ کے بابا شرف الدین، بابا شہاب الدین، شاہ علی پہلوان، شاہ حسام الدین، صوفی سرمست بابا فخر الدین اور سید اعزاز الدین حسینی کے علاوہ 20 صوفیاء کرام دکن کے مختلف علاقوں میں تبلیغی روحانی کاموں میں مصروف تھے۔ ان میں سے بیشتر اولیاء کرام شمالی ہند سے تبلیغ کی غرض سے دکن آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ مریدوں کا قافلہ بھی ہوگا۔ ان مبلغین نے دین کا تعلق دکن کے لوگوں اور یہاں رائج مختلف زبانوں سے ہوا۔ دکن میں 3 بڑی زبانیں تیلگی، کنڑی اور مراٹھی بولی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ وہ چھوٹی چھوٹی اور بہت سی زبانیں رائج تھیں۔ شمال سے آنے والے مسلمان مبلغین نے دین اور دکن کے مقامی باشندوں کے میل جول سے سیاسی حالات میں پہنچنے والی زبان نے مشترکہ زبان کا روپ اختیار کرنا شروع کیا اور یہی زبان آگے چل کر دکنی کہلائی۔ مقصد یہ کہنے کا کہ شروعات میں یہ کہا جاتا تھا کہ دوسرے دیشوں کے جو بادشاہ جیسے علاؤالدین خلجی اور ملک کافور، ان لوگوں نے جب حملہ کیا اس سے اردو پھیلی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی بہت سارے صوفیاء کرام دکن میں جا کر تبلیغ اسلام کر رہے تھے اور وہاں کے لوکل باشندوں کے ساتھ میل جول سے جو زبان وجود میں آئی وہ دکنی اردو کہلائی۔ دراصل دکن میں علاؤالدین خلجی اور ملک کافور کی فتوحات سے پہلے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام نے جو حصہ لیا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تبلیغ اور اشاعت دین کا یہ تقاضا تھا کہ ایسی زبان کو ذریعہ بنایا جائے جسے عوام آسانی سے سمجھ سکتے ہوں، جس میں 2 غیر قوموں کے درمیان تبادلہ خیال ہو سکے۔
تبلیغی اور معاشرتی ضرورتوں کی وجہ سے دکن میں اردو ایک مشترکہ زبان کی حیثیت سے پروان چڑھنے لگی تھی۔ صوفیہ کرام نے اردو کی نشو و نما کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا، ساتھ ہی انہوں نے مسلمان فتوحوں کے لیے بھی راہ ہموار کی۔ جمیل جالبی کہتے ہیں، کوئی فاتح اچانک حملہ نہیں کر دیتا، بلکہ حملے کے لیے برسوں پہلے راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ کام مبلغ دین، سیاح اور تجارت پیشہ لوگ پہلے انجام دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ ایک رننیتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی حملہ ور کسی دوسرے دیش کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے گا، اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے اسے اپنے کارندے اس دیش میں بھیجنے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے انفارمیشن لے کر جائیں گے، وہاں کے بارے میں بتائیں گے، تبھی وہ سمجھ پاتا ہے کہ حملہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے ہم اس پر فتح حاصل کریں گے۔ تو اسی وجہ سے ظاہر سی بات ہے، ملک کافور یا علاؤالدین خلجی ڈائریکٹ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ ان لوگوں نے پہلے یہاں پر اپنے کارندے بھیجے، اور جو یہاں کی رسم و رواج، یہاں کی ساری باتیں، ساری انفارمیشن لے کر وہاں پہنچائیں۔ علاؤالدین خلجی پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے دکن پر حملہ کیا۔ دیوگڑھی دکن کی عظیم مراٹھا سلطنت تھی، جہاں 2 خاندانوں کی حکمرانی تھی۔ نہایت فارغ البال اور خوشحال سلطنت تھی۔ اس کے خزانوں کو اب تک کسی نے لوٹا نہیں تھا۔ سلطنت کے خزانے سونے، چاندی اور بیش بہا جواہرات سے بھرپور تھے۔ 5 علاؤالدین خلجی نے 695 سے ہجری اور 1695 عیسوی میں دیوگڑھی پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اس کے سپہ سالار ملک کافور نے 710 ہجری مطابق 1710 عیسوی میں دکن و مالوا کو فتح کر کے سلطنت دہلی میں شامل کر دیا۔ اس طرح شمالی ہند سے فوجیوں اور تاجروں کے لیے دکن کا راستہ کھل گیا۔ یہ فوجیوں اور تاجروں کے ساتھ وہ ملی جلی زبان دکن لے آئی جو ابھی عام اور سیال حالت میں تھی۔ دکن میں صوفیوں کی آمد اور علاقائی حملوں نے شمالی ہند اور دکن کے درمیان روابط کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں دکن میں اردو کی ابتدا ہوئی۔ اس زبان کی ترقی کے امکانات اس وقت اور زیادہ روشن ہو گئے جب محمد بن تغلق نے دہلی کے بجائے دیوگڑھی دولت آباد کو پائے تخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیوگڑھی کا نام بدل کر دولت آباد رکھا۔ محمد بن تغلق نے 1327 عیسوی میں فرمان جاری کیا کہ دہلی کی ساری آبادی، مئے اعمال حکومت، فوجی افسران اور متعلق کہ دولت آباد ہجرت کر جائے۔ اسی لیے محمد بن تغلق کو پاگل بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے کہ اس نے اپنی راجدھانی دولت آباد میں شفٹ کر دی اور حکم یہ دے دیا کہ وہاں کی عوام و خاص، سارے درباری، سبھی لوگ دولت آباد میں شفٹ ہو جائیں، جس میں ہزاروں لوگ سفر میں ہی مر گئے، کیونکہ وہاں تک جانا آسان کام نہیں تھا۔ جبکہ اسے کرنا یہ چاہیے تھا کہ دولت آباد میں لے کر صرف اپنے آفیسرز کو دولت آباد میں لے کر جاتا، نہ کہ پوری عوام کو۔ لیکن اس نے فیصلہ تو اس کا یہ صحیح تھا، کیونکہ دولت آباد چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا پہاڑوں سے، جہاں پر غیر ملکی فوج کا حملہ کرنا مشکل تھا۔ اس لیے دولت آباد ایک اچھی راجدھانی بنتی، لیکن اس کا یہ فیصلہ غلط تھا کہ اس نے عام عوام کو بھی دولت آباد شفٹ کرنے کا حکم دے دیا، جس کی وجہ سے ہزاروں عوام رستے میں ہی مر گئے۔ ضیاء الدین برتی کا بیان ہے کہ عمارتوں اور محلوں میں کتے بلی تک نہ رہے تھے۔ اتنی بڑی آبادی کی ہجرت تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ شمال کی آبادی کے دولت آباد پہنچنے کے عمل نے شمال کی تہذیب اور زبان کے اثرات کو تیز تر کر دیا۔ علاؤالدین خلجی کے ساتھ آنے والے بیشتر فوجی تھے، لیکن محمد تغلق کے ساتھ جانے والوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ ان میں فوجی بھی تھے اور تاجر بھی تھے، امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے، عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے، محنت کش اور فنکار بھی تھے، اہل حرفہ بھی اور ارباب
ہنر بھی عمرہ بھی تھے اور شرفا بھی تھے۔ ڈاکٹر محمد علی اثر لکھتے ہیں کہ سیاسی نقطۂ نظر سے اس واقعے کی حیثیت جو بھی تشکیل زبان کے لحاظ سے یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ علاؤالدین کا دور حکومت۔ یہاں اس بات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علاؤالدین خلجی کی فتح دکن کے بعد عالموں، صوفیوں اور مبلغ دین کی آمد و رفت میں خاصی اضافہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دکن میں تبلیغ دین کے لیے 1400 اولیاء پر مشتمل پالکیاں حضرت برہان الدین غریب کی قیادت میں روانہ فرمائیں۔ تذکرہ اولیاء دکن میں شیخ برہان الدین کی حالات میں لکھا ہے کہ سلطان لمشاخ نے مئی 700 مریدین، جن میں بعض پالکی نشین تھے، اہل دکن کی ہدایت کے لیے روانہ کیا۔ لگا لیجئے صاحب، 700 مبلغ دین جب دکن جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں دین بھی پھیلا اور وہاں لینگویج بھی، اردو زبان بھی پھیلی۔ شیخ منتخب الدین زرعی بخش کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے پیر حضرت فرید الدین گنج شکر کے حکم سے اپنے مریدوں کے ساتھ دولت آباد آئے تھے۔ شیخ منتخب الدین زرعی بخش حضرت برہان الدین غریب کے بڑے بھائی تھے۔ یہ صوفیاء کرام اور ان کے مرید وہی زبان اپنے ساتھ دکن لے گئے تھے جو ابھی تشکیلی مراحل سے گزر رہی تھی اور نتیجتاً خام اور ناپختہ تھی۔ علاوہ ازیں اس میں مختلف قسم کی لسانی اثرات شامل تھے۔ گجرات اور دکن پر قابض ہونے کے بعد علاؤالدین خلجی نے مفتوحہ علاقوں کے انتظام و نظام کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے سارے علاقے کو 100 موضوعات میں تقسیم کر کے انتظامی حلقے بنا دیے تھے اور ہر حلقے پر ایک ترک افسر تعینات کر دیا تھا۔ شمال سے آیا ہوا یہ ترک افسر و امیر سدا کہلاتا تھا۔ اس انتظامی ضرورت کے تحت بے شمار ترک خاندان اپنے متوسلین کے ساتھ دکن میں آباد ہو گئے تھے اور دکن ہی کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا تھا۔ محمد بن تغلق کے عہد میں بھی میر سدا کا یہ نظام نہ صرف باقی رہا بلکہ اسے اور مضبوط بنایا گیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں اس نظام کی وجہ سے شمال کے لیے دکن و گجرات کے راستے کھل رہے تھے۔ تجارت، لین دین اور دوسرے معاشرتی امور مضبوط تر ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ اردو زبان کا حلقہ اثر بھی بڑھتا رہا۔ تھرڈ پوائنٹ اس کا دکنی اردو کے اہم خصوصیات۔ اردو دکن میں اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ مونس کی صورت میں حرف اصناف کی جمع آتی ہے، جیسے دل کے فائدے کیا بہت بانا میں، اسی طرح ایسی جیسی جتنی کی جمع ایسا جیسیاں جتنا آتی ہے۔ ایسے مصادر کی ماضی مطلق جن میں علامت مصدر قبل الف یا واو نہیں ہوتا اس طرح بنتی ہے کہ امر کے آگے الف بڑھا دیتے ہیں، جیسے دیکھیا، ملیا، پھریا وغیرہ۔ سی مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علامت ہندوستان کی کئی زبانوں میں خفیہ تغیر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، جیسے نظر سوں خدا کو دیکھیں گے تو خدا نظر نہ آسی۔ ضمائر میں بھی کسی طرح تغیر پایا جاتا ہے، یوں وہ، یہ اور وہ کی جگہ انو، انہوں نے، انوں کو، ان کو، ہماری، ہم کو، جنوں کا، جن کا۔ الفاظ کے آخر میں چ تاکید کے لیے اکثر لگا دی جاتی ہے، جس کے معنی عموماً وہ کے ہوتے ہیں، جیسے پونچھ مطلب پونچھ، یا رکو یا رکے۔ الفاظ کے تذکر و
تانیث کا بھی کچھ زیادہ خیال نہیں، مثلاً شراب، خوبصورت دنیا و غیروں کو مذکر لکھا جاتا ہے۔ اکثر عربی الفاظ کے املا کو سادہ کر دیا ہے، یعنی جس طرح بولتے ہیں اس طرح لکھ دیتے ہیں، جیسے نفع کی نفع، وضع کی وضع، یا واقعے کو واقعہ وغیرہ۔ اردو کے جس لفظ میں دوڑالیں یا ایک ڈال اور ٹے ہوتی ہے تو دکن میں پہلی ڈال دال بولی جاتی ہے، جیسے ڈھونڈ کی ڈھونڈ، ڈانٹ میں دانت وغیرہ۔ اردو میں اکثر الفاظ کی تکرار ہوتی ہے اور یہ تکرار خاص معنی پیدا کرتی ہے، جیسے گھر، گھر، در وغیرہ۔ قدیمی دکنی اردو میں ان دو کے بیچ اے وڑیے کا اضافہ کرتے تھے، جیسے گھرے، گھرے، درے وغیرہ۔ اردو کی طرح دکن میں بھی مطالب پر زور دینے کی غرض سے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اور ان کی بائنیہ یا کسی قدر تبدیلی کے ساتھ تکرار عمل میں آتی ہے۔ 11.a الفاظ کو ہم محل رکھ کر، جیسے بازار، بازار کو چے کبھی دو الفاظ کے درمیان الف بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے رنگا رنگ، لبا لب وغیرہ۔ دکن اکثر بھرنشی خصوصیات کی حامل ہے، اسی لیے اس میں بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں، جیسے سین کو نون تو نون وغیرہ، زائد نون غنہ آواز کی پیدائش جدید آریائی زبانوں کی مشترکہ عالمگیر خصوصیت ہے۔ دکن کی بڑی خصوصیت کاف میں تبدیلی کر دیا جاتا ہے، جیسے صندوق کو صندوخ اور اگالدان کو اغالدان وغیرہ۔ ایسے اسما جن کے پہلے اور دوسرے رکنوں میں طویل مصوتے آتے ہیں، ان میں پہلا مصوتہ عموماً مختصر ہوتا ہے، جیسے آدمی، آسمان، آنکھ وغیرہ۔ اس میں فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا مفہوم نکلتا ہے۔ یہ اسما والا ہارا یا واں دار وغیرہ جیسے کرنے والا، پولن ہارے، چلنہا رے، تانیث میں چھٹیے سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مفعولی حالت میں بھی عموماً اسم کی تعریف نہیں ہوتی، لیکن کبھی اسم کے بعد کو نہ کو آتا ہے۔ بعض وقت ہر شخص میں تعریف کا عمل ہوتا ہے اور یہ یا نون یا نہ جوڑنے جاتے ہیں۔ کبھی کچھ نہیں آتا ہے، بلکہ اسم یا ضمیر کے مقام سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو الفاظ اردو یا عربی میں بولے جاتے ہیں، لیکن دکن میں ان الفاظوں کو الگ طریقے سے بولا جاتا ہے، جیسے کہ بڑے قاف کو چھوٹا قاف بولا جاتا ہے اور ہر لفظ کے آخر میں بڑی یہ لگا دی جاتی ہے۔ اردو قدیم یا دکنی زبان۔ محمد بن تغلق نے اگرچہ سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اپنا تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کیا تھا، لیکن اسے جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے پائے تخت کو دوبارہ منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ سینکڑوں خاندان جو دہلی سے آ کر دولت آباد اور دکن کے دوسرے علاقوں میں آباد ہوئے تھے، وہ نقل مکانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے دکن ہی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اب بہت سے لوگ جو دہلی سے دولت آباد آ گئے، اب دوبارہ جب واپس جانے کا فرمان ہوا تو ان لوگوں نے وہ لوگ ہمت ہار گئے، بولے ہم تو یہیں رہیں گے، اور وہ دولت آباد میں ہی بس گئے۔ پائے تخت کی منتقلی کو ابھی 2 دہائی بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ امیران سدہ نے متحد ہو کر محمد بن تغلق کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے میں سے ایک امیر علاء الدین بہمن شاہ کو 1347 عیسوی میں اپنا بادشاہ منتخب کر کے دکن میں ایک خود مختار
اور آزاد بہمن سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ اب دکن کی سلطنت بقول ڈاکٹر جمیل جالبی ان ترک خاندانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو خود کو دکن کہنے پر فخر محسوس کرتی تھی۔ دکن پر بہمنی سلطنت جو 1347 سے 1527 تک رہی، 177 سال تک قائم رہی، اور کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ بہمنی سلاطین نے شمال سے الگ اپنی انفرادیت کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا جس کی بنیاد محبت، امن و آتشی اور اخوت و مساوات پر تھی۔ اس کے لیے انہوں نے مقامی روایات کی حوصلہ افزائی کی، دیسی رسوم و رواج تہوں اور میلوں ٹھیلوں کو ترقی دی۔ اس طرح دکن میں گنگا جمنی تہذیب اور ملی جلی کلچر نے فروغ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کلچر کو استحکام بخشنے والی زبان دکن کی بھی سرپرستی کی۔ ڈاکٹر محمد علی اصغر لکھتے ہیں، بہمنی سلاطین نے باہمنی اتحاد، میل جول اور تہذیب اور تمدن کو مستحکم کرنے کے لیے مقامی روایات اور دیسی رسوم و رواج کی حوصلہ افزائی کی، ساتھ ایک ایسی زبان کی سرپرستی کی جو مختلف طبقوں اور علاقوں کے درمیان رابط و ضبط اور معاملات و معاشرات کا ذریعہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے دکن یا قدیم اردو ایک ایسی زبان تھی جس نے مقامی اثرات تیزی سے اپنا کر بین الاقوامی زبان کی حیثیت اختیار کی۔ بہمنی دور ہی میں دکن نے شمال سے ہٹ کر اپنی تہذیبی و لسانی شناخت قائم کر لی تھی۔ اس میں شمال کے خلاف دشمنی اور نفرت کے جذبات نہیں تھے، بلکہ کثیر لسانی ماحول اور سیاسی اقتدار کو مستحکم کرنے کے فطری تقاضے تھے۔ لیکن اس کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ ایک عرصے تک شمال اور جنوب ایک دوسرے سے کٹے رہے۔ اس علیحدگی کا یہ فائدہ ہوا کہ شمالی ہند سے آنے والے مسلمان اپنے ساتھ جو زبان سیال حالت میں لائے تھے وہ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی اردو سرزمین دکن کے لسانی تہذیبی اثرات قبول کرتی ہوئی آزادانہ طور پر نشو و نما پاتی رہی۔ متحدہ محاذ کی یہی وہ زبان ہے جسے آج بھی ہم دکنی اردو کے نام سے پکارتے ہیں، اور جس کا ادب اردو زبان کی تاریخ میں ایک ابدی نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگا کہ شمال میں اب تک قدیم اردو کا کوئی نام رائج نہ ہوا تھا، مگر دکن میں وہ دکنی کے نام سے سوم ہوئی۔ ابتدا میں اسے ہندی اور ہندوی کہا گیا، لیکن یہ جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور جب دکن کے ماحول نے اسے شمال کی زبان سے رنگ و روپ میں الگ کر دیا تو یہ بجائے ہندی کے دکنی کہی جانے لگی۔ بھوگ بل کا مصنف قریشی پہلا شخص ہے جس نے اس زبان کو دکنی کے نام سے پکارا۔ 151 دراصل ہندی یا دکنی زبان بہمنی سلاطین کی سرکاری زبان تھی۔ تاریخ فرشتہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شاہی دفتروں میں ہندی زبان رائج تھی۔ یہ آپ کے ہو چکے۔ مقصد یہ ہے کہ جب دکن میں سردار نے بغاوت کر دی تو دکن میں الگ حکومت قائم ہو گئی اور شمال میں الگ حکومت قائم ہو گئی۔ اس طریقے سے دونوں جگہ الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، اور جس کی وجہ سے اردو ادھر الگ طریقے سے پنپتی رہی اور شمال میں الگ طریقے سے پنپتی رہی، اور اسی وجہ سے آج بھی وہاں کی جو اردو ہے اسے دکنی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔